نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النمل کے بعد اگلی سورۃ القصص ہے۔ یہ سورۃ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 88 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اس سورۃ کا مرکزی عنوان تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آخر تک کے تقریباً تمام واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ ابتدا میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس سے قبل کچھ نجومیوں نے فرعون سے کہا کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے بنی اسرائیل میں جو تیری سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بنے گا۔ فرعون نے کہا کہ میں ایسا بچہ پیدا ہونے ہی نہیں دوں گا، تو وہ نہ میری سلطنت ہوگا اور نہ ہی وہ میری سلطنت کو ختم کرے گا۔ لہذا اس نے بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، یعنی جو بھی بچہ دیکھتا تو اس کو مار دیتا، جس کا پتہ چلتا وہ پیدا ہوا اسے قتل کر دیتا۔ اللہ کی شان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی زمانے میں پیدا ہوئے جس زمانے میں فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فکر لاحق ہوئی کہ اب تو بس گیا، یعنی میرا بچہ پیدا ہوا ہے، فرعون اسے قتل کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ آپ یوں کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بکسے ایک صندوق میں بند کر کے آپ دریا میں ڈال دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو بکسے میں بند کیا اور دریا میں ڈال دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہمشیرہ تھی وہ اس صندوق کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے چلتی رہی کہ دیکھوں کہ اس کا کیا بنتا ہے۔ چلتے چلتے اللہ کی شان کہ وہ صندوق سیدھا فرعون کے محل کی طرف گیا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ دوسری طرف نکل جاتا اور اس بستی سے اس علاقے سے باہر نکل جاتا، کوئی اور آدمی اسے پکڑتا، اس بچے کی پرورش کرتا، ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا کہ اپنے دشمن اور حضرت موسیٰ کے دشمن کے گھر میں حضرت موسیٰ کو پال کے دکھایا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اب جب بکسا اور وہ جو صندوق تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا، وہ جب فرعون کے دربار اور اس کے محل کے قریب سے گزرا تو اس کی جو بیوی تھی اس نے دیکھا، اس نے کہا اس صندوق کو میرے پاس لاؤ۔ جب لایا اس کو کھولا تو اس میں ایک حسین و جمیل بچہ ہے۔ تو اب جو فرعون کی بیوی تھی اس نے کہا کہ ہم تو اس بچے کو اپنا بیٹا ہی بنا لیتے ہیں۔ وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، کہ ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک فائدہ مند چیز ثابت ہوگی، کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں فرعون کے گھر میں پہنچ گئے۔ جب فرعون کے گھر میں پہنچے تو اس نے بہت سی دائیوں کو بلایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا جا سکے، لیکن آپ کسی کا دودھ پیتے ہی نہیں۔ اتنے میں جو آپ کی بہن تھی اس نے کہا وقالت لاختی قصی فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل وقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه وهم له داخلون۔ تو اب جب انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ایسی دائیا ہے جس کا یہ دودھ پی لے گا، بہت اچھی ہے، تو یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس واپس لوٹا دیا۔ والدہ کے پاس آ گئے، پرورش پاتے گئے، اور جب جوان ہوئے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب آپ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت اور علم عطا فرمایا۔ ایک دن آپ بستی کے اندر دوپہر کے وقت گئے، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَانِ يَقْتَتِلَانِ، دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، ایک حضرت موسیٰ کی قوم سے ہے، ایک فرعون کی قوم سے ہے۔ تو جو حضرت موسیٰ کی قوم سے تھا فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، اس نے مدد چاہی، استغاثہ مدد چاہی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے قریب گئے اور اس کو جو فرعونی تھا اس کو مکہ مارا۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا تو اس کا کام تمام ہو گیا اور وہ فوراً ہی مر گیا۔
کیونکہ ایک نبی کے اندر 40 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے. بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے. تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. دوسرے دن پھر دیکھا کہ وہی حضرت موسیٰ کی جو قوم کا آدمی ہے کسی اور سے جھگڑا کر. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو شیطان ہے. کل بھی تو لڑائی کر رہا تھا، پھر لڑائی کر رہا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چھڑانے کے لیے ان کے قریب ہوئے. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب ہوئے تو اس نے کہا کہ اچھا تو نے کل بھی ایک آدمی کو مکہ مار کے قتل کر دیا اور آج تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو راز تھا وہ فاش ہو گیا اور چلتے چلتے یہ بات فرعون کے دربار میں بھی پہنچ گئی. جب فرعون کے دربار میں پہنچی تو انہوں نے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے چاہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قید کر لیں اور ان کو ہم قتل کریں. قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بأمر ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. اس کے بعد ایک آدمی جو ہے وہ فرعون کے محل سے ہی بھاگا آیا حضرت موسیٰ کے پاس اور اس نے کہا وجاء رجل من نفس المدینہ یسعى قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین، کہ آپ کے جو درباری ہیں فرعون کے وہ آپ کے بارے میں قتل کی میٹنگ کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس شہر سے نکل جائیں. اور موسیٰ علیہ السلام فخرج منها خائفا يترقب، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے. جب نکلے تو بس ایک راستہ نظر آیا، اسی پہ چلنا شروع کر دیا. ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان يهديني سواء السبیل. تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے 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 مدین میں پہنچ گئے. جب مدین میں پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس يسقون، چند لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. ووجد من دونهم امرأتین تذودان، اور دو لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو لے کر پیچھے کھڑی ہیں اور وہ پانی نہیں پلا رہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے، تم کیوں کھڑی ہو؟ تو انہوں نے کہا قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير، کیونکہ جب تک یہ لوگ پانی پلا رہے ہیں ہم پانی نہیں پلا سکتی، ہم عورتیں ہیں اور ہمارے کام کرنے کا جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کا ڈول پکڑا اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا، جس سے وہ بہت جلد اپنے گھر واپس لوٹ گئیں. اب جب گھر گئیں تو وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. حضرت شعیب نے پوچھا کہ آج تو بڑی جلدی واپس آ گئی. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی اس طرح ایک نوجوان تھا، اجنبی لگ رہا تھا، اس نے ہماری مدد کی اور ہمیں پانی پلایا. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اجنبی تھا تو اس کو گھر پہ لے آؤ، اس کو کھانا کھلاتے ہیں. تو ان دونوں میں سے ایک فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، آپ کو ہمارے والد بلاتے ہیں تاکہ آپ کے احسان کا بدلہ ادا کریں، آپ کے احسان کا بدلہ ادا کریں اور آپ کو اس کی اجرت دیں. اب جب وہ بلا کر لے گئی تو آپ حضرت گئے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس. انہوں نے فرمایا کہ آپ ہم میں سے جو دو بہنیں تھیں ان دونوں بہنوں میں سے ایک نے کہا قالت احداهما یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین، ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ اے ابا جان ہم اس آدمی کو اجرت پر رکھ لیں، بے شک یہ آدمی بہترین اجرت کرنے والا قوی بھی ہے اور امانت دار بھی ہے. اب جب یہ دونوں صفتیں ہیں تو ایک آدمی کسی کو نوکر رکھے تو نوکر کے اندر یہ دو صفتیں ہونی چاہیے، ایک تو اس کا جسم مضبوط ہو، کام کر سکتا ہو، اور دوسرا وہ امانت دار، اور یہ دونوں صفتیں میں پائی جاتی ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور فرمایا قال انی اريد ان انکحک احدى ابنتی هاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، میں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں آپ جو ہے وہ 8 سال تک ہماری بکریاں چرائیں گے، اور اگر آپ 10 سال پورے کر دیں تو بہت اچھی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اقرار کیا اور اس کے بعد ان کا نکاح ہو گیا. جو پھر اس کے بعد وہ واپسی آ رہے تھے اور کوہ طور پر آگ لینے کے لیے گیا تو ان کو نبوت ملی. بقیہ واقعہ سورۃ طٰہٰ کے اندر ذکر کیا جا چکا ہے. آگے سورۃ عنکبوت ہے.
اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، تم کیا سمجھتے ہو کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں چھوڑ دیا جائے گا جو کچھ مرضی کرتے پھرو؟ فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ایمان لاؤ گے، ایمان لانے کے بعد ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تم اپنے ایمان کے اندر پکے ہو یا کچے ہو، تم نے ایمان زبانی جمع خرچ کیا ہے یا دل اور جان سے ایمان کو قبول کیا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، اور آزمانے کا طریقہ مختلف ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ مال دے کے آزماتے ہیں، کبھی مال لے کے آزماتے ہیں، کبھی اولاد دے کے آزماتے ہیں، کبھی اولاد کو لے کے آزماتے ہیں۔ یہ مختلف طریقہ ہوتا ہے، ہر انسان کی آزمائش کا اللہ تعالیٰ ایک نیا طریقہ اختیار فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چوتھے نمبر پر مسلمان ہوئے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کی جو والدہ تھی اس نے کہا کہ بیٹا کافر ہو جاؤ۔ فرمایا کہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ماں نے کہا بھائی جب تک آپ کافر نہیں ہوگے نہ میں کھانا کھاؤں گی نہ میں پانی پیوں گی۔ اب وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ میری والدہ ہے اور وہ یہ کام کر رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی کہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ ماں باپ کی فرما برداری تو کر رہی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، لیکن اگر وہ تمہیں یہ حکم دے کہ تم شرک کرو تو اب شرک نہیں کرنا۔ کیوں کہ لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، کہ طاعت مخلوق کی فرما برداری کرنا خالق کو ناراض کر کے یہ جائز نہیں ہے۔ خالق کو ناراض کر کے مخلوق کی فرما برداری کرنا یہ کسی صورت جائز ہے، لہذا اس چیز کی تمہیں اجازت ہے نہیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ ایمان لانے کے بعد دوسرا کام یہ کہ نماز کو ادا کرو، اس لیے کہ نماز برائی کے کاموں سے روکتی ہے، اور اگر ہماری نماز ہمیں برائی کے کاموں سے نہیں روک رہی تو ہمیں اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، عبادات بھی کر رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ اگر تبدیلی نہیں آ رہی تو پھر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور دوسرا یہاں پہ فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کے 3 سبب ہیں، 3 راستے ہیں اور 3 اسباب ایسے ہیں کہ جن کو آدمی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز تلاوت قرآن پاک ہے، قرآن کریم کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر دوسری چیز جو ہے وہ نماز کے ذریعے سے، نفل نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ ذکر کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، کہ میں نے جو زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور یہ جو انسانوں کے اندر لسانیت اور رنگت کا مختلف ہونا رکھا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سرخی مائل ہے، کوئی گندبی گوں ہے، تو یہ جو مختلف قسم کے رنگ ہیں اور جو مختلف زبانیں ہیں، کوئی اردو بول رہا ہے، کوئی پنجابی، کوئی انگلش، کوئی پشتو، کوئی فارسی، کوئی عربی، یہ جتنی بھی مختلف زبانیں ہیں تو یہ ہم نے اس لیے پیدا کی کہ تاکہ تمہارے درمیان ایک پہچان باقی رہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم فخر کرنا شروع کر دو، اس لیے کہ فخر کس چیز پہ کرتے ہو تم؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تمہیں ہم نے مٹی سے بنایا، اس کے بعد ایک گندے نطفے سے تمہیں بنایا، اور تیسری بات یہ ہے کہ تم ایک ہی باپ کی اولاد ہو اور ایک ہی ماں کی اولاد ہو۔ جب تم آپس میں بھائی بھائی ہو تو پھر فخر کس چیز کا کرتے ہو؟ فخر کو چھوڑو اور اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْجُوا عِندَ اللَّهِ، فرمایا کہ یہ جو سود ہے یہ بظاہر تو آدمی کے مال کے اندر زیادتی پیدا کرتا ہے، آدمی کا مال زیادہ ہوتا ہے، 100 کے بدلے 1000 تھا، 1000 سے 1100 ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت میں مال بڑھا نہیں ہے، کم ہو گیا، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو برکت رکھی تھی وہ برکت اس سے ختم ہو گئی۔ اور دوسرا فرمایا کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور یہ جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ کے ادا کرنے سے بظاہر تو مال کم ہوا، 1 لاکھ تھا
اب 1 लाख में से 2500 रुपये कम हो गया। तो ये जो कमी आई है, ये कमी बज़ाहिर कमी है, लेकिन अल्लाह ताला अपनी बरकत इतनी डाल देते हैं कि वो माल गैर महसूस तरीके से वो माल बढ़ता रहता है और आदमी को उसका इल्म भी नहीं होता। अल्लाह ताला हमें भी ज़कात को सही मानों में अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में फिर अल्लाह ताला ने सूरह लुक़मान में हज़रत हकीम लुक़मान की अपने बेटे को नसीहतें ज़िक्र फरमाई, अपने बेटे को नसीहत फरमाई कि बेटा अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। वइज़ क़ाल लुक़मान लिबनिही या वहुव याइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह, कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी पुत्री, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, इसलिए कि इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क तो बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। और दूसरा फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन अन इश्कुर ली व लिवालिदैका व इलैहिल मसीर। फरमाया कि अपने वालिदैन की फर्मा बरदार बन के जिंदगी गुजारना, इसलिए कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बड़ी मुश्किल से उठाए रखा, 9 माह तक अपने पेट में उठाए रखा और बड़ी मुश्किल से तुम्हें जन्म दिया। तो ये जितनी मुशक्क़तें उसने बर्दाश्त की हैं, उसका हक ये है कि तुम उसके शुक्रगुजार बन के रहो और उसकी फर्मा बरदारी करो और उसकी तुम इताअत करो जायज़ कामों में। और फिर आगे फरमाया कि या बुनय्या इन्नहा इन तक मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्दि यअति बिहा अल्लाह, कि ज़मीन के अंदर जो कुछ भी है ये अल्लाह की आता है, अल्लाह ताला का दिया हुआ है। और आगे फरमाया या बुनय्या अक़िमिस सलाता वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर फस्बिर अला मा असाबक। बहुत आला किस्म की नसीहतें फरमाई। फरमाया कि बेटा नमाज को कायम करो, क्यों कि नमाज हर चीज़ की जड़ है, बुनियाद है। नंबर 2 कि अमर बिल मारूफ करो, लोगों को नेकी का हुक्म करो और उनको बदी से मना करो। वन्हा अनिल मुनकर, उनको बदी से रोको, बुरे काम करने से उनको रोको। और फस्बिर अला मा असाबक, जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे तो उस मुसीबत पर अल्लाह का सब्र करो। ये सब्र करना तुम्हारे अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ात को पैदा करेगा। इस सब्र की वजह से तुम्हारे अंदर एक बर्दाश्त का मैदा पैदा होगा। इस सब्र की वजह से अल्लाह ताला तुम्हें एक सुकून क़ल्ब अता फरमाएगा। जब आदमी गुस्सा करता है तो बज़ाहिर तो वो गुस्सा कर लेता है, लेकिन बाद में आदमी को पछताना पड़ता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जब सब्र करेगा तो सब्र ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से आदमी को बाद में राहत मिलती है। वक्ती तौर पे तकलीफ होती है, लेकिन बाद में आदमी को सुकून क़ल्ब अता होता है और आदमी मुतमईन हो जाता है। और फिर आखिर में फरमाया कि वक़्सिद फ़ी मश्यिक वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक इन्न अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, कि अपनी आवाज़ को ये चीखो पुकार करने की ज़रूरत नहीं है। किसी से गुफ्तगू करनी हो बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में और बावक़ार तरीके से आप गुफ्तगू करें, ताकि अगला आदमी आपकी बात से मुतासर हो, वो आपकी बात को समझने के लिए तैयार हो। अगर आप सिर्फ शोर मचाएंगे तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा। और चीखो पुकार को वैसे लोग पसंद नहीं करते। और फरमाया कि ये आवाज़ का ऊंचा होना ये कोई कमाल नहीं है, बल्कि कमाल ये है कि तुम अपने जब गुफ्तगू करो तो खंदा पेशानी के साथ, जिससे भी तुम बात करो एक अहसन तरीके से बात करो। किसी आदमी से अहसन तरीके से बात करना और उसके साथ खंदा पेशानी से मुलाकात करना, अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करना, ये भी सदका है और ये भी इबादत है। तो इसलिए तुम्हें ये चीज़ भी अपनानी चाहिए कि अपनी आवाज़ को ज़्यादा ऊंचा ना करो। जब किसी से मुलाकात करो तो खंदा पेशानी से उससे मिलो। ये तमाम नसीहतें हज़रत हकीम लुक़मान ने अपने बेटे को की, जो दर हकीकत उनके बेटे को ही थी, लेकिन इससे हम सब को सबक हासिल करना चाहिए। जितनी भी नसीहतें हैं अल्लाह ताला हम सब को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।